بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد. آپ تمام ناظرین کی خدمت میں ایام شب قدر اور ایام ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں، اور آپ تمام بھی اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں یاد کیجیے گا اور فراموش نہ کریں. سلسلہ عنوان گفتگو جو ہے دعا کی شرائط ہے، شرائط دعا کے بارے میں، اور کچھ شرائط ہم نے بیان کیے، اور آج جو ہے کچھ موانع کو بیان کرتے ہیں. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری دعا خدا کی بارگاہ میں مستجاب نہیں ہوئی، تو کچھ مطالب اس کے بارے میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں. پہلے یہ ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مثال کے طور پر چھوٹا بچہ جو ہے ہاتھ میں چاقو لینا چاہتا ہے، ماں باپ اس بچے سے وہ چاقو چھین لیتے ہیں تاکہ بچہ ناسمجھ ہے، ابھی اس کا عقل اس مرحلے تک نہیں پہنچا ہے، تو ممکن ہی یہ چاقو اس کے جان کے لیے خطرہ ہے، وہ اپنے آنکھ پہ ہاتھ پہ مار کے زخمی کر سکتا ہے. لہٰذا بچے کی اس حد تک سمجھ نہیں ہے، والدین سمجھدار ہے، اس سے چاقو لیتا ہے. بچہ اصرار کرتا ہے، حتی روتا ہے وہ چاقو لینے سے. لہٰذا کبھی ہم کسی چیز کے بارے میں دعا کرتے ہیں تو مستجاب نہیں ہوتی ہے تو ہم پریشان ہوتا ہے. تو روایت میں بیان ہوا ہے کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتا ہے. ممکن ہے دنیا میں کچھ مصلحت کی وجہ سے، جو ہمارے مصلحت میں نہیں، ہم ظاہری طور پر سمجھتے ہیں کہ مجھے یہ چیز چاہیے، لیکن میرے اور آپ کے نفع میں نہیں ہے. اگر حقیقت میں دیکھا جائے وہ میرے اور آپ کے ضرر میں ہے، نقصان میں ہے. قرآن میں ذکر ہوا ہے عسى ان تحبوا شيئا وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. کبھی کسی چیز کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے، ہمارے لیے خیر ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن حقیقت میں میرے اور آپ کے لیے خیر نہیں ہے. عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. جس چیز کو ہم پسند کرتے ہیں، خیر سمجھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، درحالی کہ وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، شر ہے. خدا اس لیے ہمیں نہیں دیتا ہے. کبھی کسی چیز کو ہم شر سمجھتے تھے، کاش یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ اتفاق ہوتا ہے، تو حقیقت میں وہ ہمارے خیر میں ہے، لہٰذا وہ ہو جاتا ہے. تو کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتا ہے. بعض موارد میں روایت میں ذکر ہوا ہے کہ روز قیامت میں جن کی دعا مستجاب نہیں ہوئی دنیا میں، اس کو اتنے نعمت سے نواز دیں گے کہ وہ مومن دعا کے دل میں یہ خطور آتا ہے، پروردگار میری کوئی بھی دعا دنیا میں مستجاب نہیں ہوئی ہوتی، کاش کوئی بھی دعا دنیا میں مستجاب نہیں ہوئی ہوتی. یعنی اس حد تک وہ سوچتا ہے، اس حد تک نعمت فراوان روز قیامت میں عطا کرتا ہے. لہٰذا کہنے کا مطلب ہے کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتا ہے، لیکن کچھ مصلحت کی بنا پہ ممکن ہے دنیا میں کچھ دعائیں مستجاب نہ ہو. اس کے بعد کچھ شرائط ہے جو کہ ذکر ہوا، مال حلال ہونا چاہیے، نیت پاک ہونا چاہیے، مقدمات دعا ہے، حین دعا کی جو شرائط ہے ان کا خیال رکھنا چاہیے. اس کے بعد جو ہے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی خدمت میں کسی شخص نے مولا کے خدمت میں آ کر جو ہے دعا قبول نہ ہونے کی شکایت کی. وہ کہنے لگا خدا فرماتا ہے، خدا کہتا ہے کہ دعا کرو تو میں قبول کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں اور وہ دعا قبول نہیں ہوتی؟ اس کے جواب میں مولا متقیان باب علم امیر المؤمنین جو ہے، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب جو ہے فرماتے ہیں کہ تمہارے دل و دماغ نے 8 چیزوں میں خیانت کی ہے جس کی وجہ سے تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی.
پہلے نمبر پر تم نے خدا کو پہچان کر اس کا حق ادا نہیں کیا، یعنی خدا کو پہچانا لیکن اس خدا کا حق ادا نہیں کیا، اس لیے تمہاری معرفت نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، تو وہ دعا مستجاب نہیں ہوتی ہے۔ خدا کو پہچاننے کے بعد حق پروردگار کو ادا کرنا پڑے گا۔ دوسرے نمبر پر تم اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر پر ایمان تو لے آئے ہو مگر اس کی سنت کی مخالفت کرتے ہو، یعنی ایسے میں تمہارے ایمان کا کیا فائدہ، کیا نتیجہ ہو سکتا ہے؟ بس پیغمبر پر ایمان رکھنے کے بعد اس کی سنت پر عمل کرنا چاہیے، دستورات پیغمبر پر عمل کرنا چاہیے، ورنہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ تم اس کی کتاب کو پڑھتے ہو مگر اس پر عمل نہیں کرتے، اسی لیے ہے روایت میں رب تال القرآن والقرآن یلعنہ، قرآن پڑھنے والے بہت ملیں گے لیکن یہ قرآن ان پڑھنے والوں پر لعنت بھیجتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن پر عمل نہیں ہو رہا ہے، قرآن پر عمل نہیں کرتا ہے۔ تو امیر المومنین فرماتے ہیں تم اس کی کتاب کو تو پڑھتے ہو مگر اس پر عمل نہیں کرتے، زبانی تو کہتے ہو کہ ہم نے سنا ہے اور اطاعت کی مگر عملاً اس کی مخالفت کرتے ہو، لہذا دعا مستجاب نہیں ہوتی۔ تم کہتے ہو کہ ہم خدا کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اس کے باوجود اس کی نافرمانی کی طرف قدم بڑھاتے ہو۔ خدا سے ڈرنے کا ادعا کرتے ہیں لیکن جو کام انجام دیتا ہے وہ خدا کے عذاب سے قریب ہونے کے کام انجام دیتے ہیں، پھر خوف کہاں رہا؟ مولا فرماتے ہیں تم کہتے ہو کہ ہم جنت کے شائقین میں مشتاقین میں ہیں، ہم جنت سے محبت کرتے ہیں، تم کہتے ہو کہ ہم جنت سے محبت کرتے ہیں، جنت میں جانا چاہتے ہیں، حالانکہ کام ایسا کرتے ہو جو تمہیں اس سے دور لے جاتے ہیں، تو پھر رغبت اور شوق کہاں رہا؟ لہذا تمہاری دعا اس لیے مستجاب نہیں ہوتی۔ خدا کی نعمتیں تو کھاتے ہو مگر شکر کا حق ادا نہیں کرتے۔ ان شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، بس شکر نعمت زبانی بھی ہے اور عملی بھی ہے، البتہ وہ تفصیل طلب ہے۔ بس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے، نعمت کو جاننا کافی نہیں ہے، شکر نعمت ادا کرنا چاہیے ورنہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ خدا کی نعمتیں تو کھاتے ہو مگر شکر کا حق ادا نہیں کرتے۔ اس نے تمہیں حکم دیا ہے کہ شیطان سے دشمنی رکھو اور تم نے اس سے دوستی کی طرح ڈالتے ہو، یعنی تم ایسا قدم اٹھاتے ہو جو یہ بیان کرتا ہے کہ تم شیطان سے محبت کرتے ہو۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور شیطان سے ہم نفرت کرتے ہیں، لیکن وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا جب مومنین سے ملاقات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن خلوت میں ہوتا ہے تو شیطان سے کہتے ہیں میں نے مومنین کا مذاق اڑایا ہے، حقیقت میں تمہارے کہنا مان رہا ہوں۔ بس یہ منافقت بھی ہے اور عدم قبولیت دعا بھی ہے، لہذا شیطان سے دوری اختیار حقیقی معنی میں کرے تو اس وقت ہماری دعا مستجاب ہوتی ہے۔ تم لوگوں کے عیوب کو اپنا نصب العین بنا رکھا ہے اور اپنے عیوب پر سے پوچھ ڈالتے ہو، ترحالے کہ سب سے پہلے ضروری ہے ہم اپنے نفس کو پاک کریں، اپنے آپ کو بچائیں، اپنے اندر جو غلطی ہے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، مومنین کے عیوب کو ڈھونڈنے کے تلاش میں رہتے ہو، لہٰذا اس لیے تمہاری دعا مستجاب نہیں ہوتی۔ اگر تمہاری دعا مستجاب ہونا چاہتے ہو تو تم اپنی عیوب کو ٹھیک کرو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم مولائے متقیان کی ان کلمات پر توجہ کریں، اور اگر ان پر توجہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ موانع دعا جو ذکر ہوا اگر ان کو برطرف کریں گے تو یقیناً ہماری دعا خدا کی بارگاہ میں مستجاب ہوگی۔ اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ التماس دعا۔